بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ وبارک وسلم صلی علیہ۔ پاکستان میں رہنے والے تمام ہی ناظرین کو اور دنیا بھر میں اس وقت جہاں جہاں K2 کی خصوصی نشریات سحر رمضان دیکھی جا رہی ہے، انتہائی خلوص، محبت، عقیدت، احترام کے ساتھ محمد عالمگیر خان کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت کا شکر ہے، اس کی توفیق سے، اس کی خاص عنایت سے رمضان المبارک کے ایام ہماری زندگیوں میں چل رہے ہیں اور رب کی رحمتوں کا، برکتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ رب تعالیٰ کا کرم ہے، اس کا کرم بالائے کرم ہے کہ اس نے رمضان المبارک جیسا مہینہ ہمیں عطا کیا ہے۔ اس کی ہر ساتھ ہر گھڑی رحمتوں والی ہے، برکتوں والی ہے، عزت والی ہے، رفعت والی ہے، اور رب تعالیٰ نے یہ مہینہ ہمیں عطا کر دیا ہے۔ اس کا روزے دار کا سونا بھی عبادت ہے، چلنا بھی عبادت ہے، بیٹھنا بھی عبادت ہے، ہر لمحہ لمحہ اس کا جو گزر رہا ہے، جو ساعت گزر رہی ہے، وہ عبادت ہی عبادت ہے۔ ناظرین، ہر روز ہمارے ساتھ وطن عزیز پاکستان کے اسکالرز اور خوبصورت علماء کرام تشریف لاتے ہیں، مختلف موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں۔ آج بھی ایک مہمان شخصیت ہے، انتہائی علمی خانوادے سے تعلق رکھنے والی شخصیت ہیں، وطن عزیز پاکستان کے معروف مذہبی اسکالر ہیں، اسلام پر گہری نظر رکھتے ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، بہت ہی خوبصورت افکار و خیالات کا اظہار فرماتے ہیں۔ پروفیسر پیر محمد انیس احمد غفوری صاحب، سجادہ نشین آستانہ علیہ دریا رحمت شریف حضر و اٹک، آپ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج گرامی؟ جی الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ، آپ کی دعائیں۔ سحر رمضان K2 کی نشریات، K2 کی ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ اپنی ثقافت کو، اپنے کلچر کو اور اپنے علاقائی رنگوں کو بکھیرے۔ کیا کہنا چاہیں گے؟ ماشاءاللہ، سب سے پہلے تو میں محمد عالمگیر قادری صاحب آپ کا اور آپ کی پوری میڈیا ٹیم کا مشکور ہوں کہ آپ نے اتنے پیارے پروگرام کے اندر مجھے انوائٹ کیا، چونکہ K2 ٹی وی کی الحمدللہ یہ روایت رہی ہے کہ جس بھی ماحول میں، جس بھی تناظر میں دیکھا جائے، الحمدللہ اس کا ایک اپنا رنگ نظر آتا ہے۔ اگر دین کی ترویج و اشاعت میں دیکھا جائے تو خالصتاً مذہبی پروگرام ہمیں K2 کی سکرین پہ نظر آتے ہیں۔ اگر علاقائی ثقافت پہ دیکھا جائے، علاقائی رنگوں کو دیکھا جائے تو الحمدللہ اس کے اپنے علیحدہ رنگ نظر آتے ہیں۔ بلکہ یوں کہنا چاہیے، میں تو اپنی محبت میں یوں کہوں گا کہ یہ وہ ایک ایسا پھول ہے کہ جس میں مختلف خوشبوئیں خدائے وحدہ لا شریک نے رکھی ہیں۔ کیا کہنا ہے؟ یہ جو ہمارا بیسک تھیم بھی جو ہے وہ علاقوں میں اور مختلف پاکستان کے کلچر کو پرموٹ کرنا ہے، اپنے علاقائی زبانوں کو آگے لے کے آنا ہے، اور K2 کی کئی سالوں سے یہ روایت ہے کہ اپنے کلچر کو، اپنی ثقافت کو، اپنی تہذیب کو، اپنے تمدن کو پرموٹ کر رہا ہے۔ ماشاءاللہ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک عبادت ہے، چونکہ آپ تاریخ کے اندر نظر دوڑائیں نا تو عرب کا ایک کلچر تھا، اور وہ لوگ اپنے کلچر سے بہت محبت کیا کرتے تھے۔ جس وقت میرے آقا کریم علیہ السلام نے دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آغاز کیا نا، تو عرب کے اندر ایک چیز جسے عرب کا کلچر کہا جاتا ہے، وہ بڑے زوروں اور بڑی گہری جڑوں کے ساتھ اس معاشرے میں موجود تھا۔ تو وہ لوگ شاعری کے اندر اور مختلف نظموں کے اندر اپنے کلچر کو پروموٹ کیا کرتے تھے۔ تو میرے آقا کریم علیہ السلام سے جب یہ پوچھا گیا نا کہ کیا ایسا جائز ہے، تو چونکہ اس وقت کے جو شعراء تھے، جو لوگ تھے، وہ اپنے کلچر کو اپنے شعروں میں پروموٹ کیا کرتے تھے، اپنے اشعار میں پروموٹ کیا کرتے تھے۔ تو آقا کریم علیہ السلام سے یہ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کا یہ جائز ہے، تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے بلکہ اسے جائز بھی فرمایا، اور خود آقا نے اسے پسند بھی فرمایا، بلکہ عرب کی بچیوں کو یہ اجازت فرمائی کہ وہ دف کے ساتھ اپنے کلچر کو شاعری کی صورت میں پروموٹ کر سکتی ہیں۔ وہ جو بنو نجار کی بچیوں نے استقبال آپ کا کیا تھا، وہ عربی زبان میں، اور آپ کے یعنی وہ قبیلے کی شرافت، قبیلے کی تہذیب و تمدن کو انہوں نے اجاگر کیا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کا جو مکے کا کلچر تھا اس کو اجاگر کیا اپنے الفاظ کے اندر۔ تو گویا یہ ایک عبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ یعنی کہ اس وقت جو ہم K2 ABT چینل جو یہ کام کر رہا ہے وہ سراسر عبادت ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ ناظرین، آج ہمارا موضوع ہے قرآن کی فضیلت کے اعتبار سے قرآن کریم کی اہمیت کیا ہے، اور قرآن کریم اور جدید سائنس
ہمیں ہمارے سے کیا تقاضا کرتی ہے، اس حوالے سے ہمارا موضوع ہے۔ اس سے پہلے کہ پیر صاحب میں چاہ رہا ہوں، سحری کا وقت ہے اور بہت خوبصورت لمحات ہیں، سحری کے وقت پر سحری کھایا کرو، اس میں برکت ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اور چاہے وہ پانی کا ایک گھونٹ لو یا کھجور کا ایک دانہ بھی آپ لیں، لیکن کھائیں، اس میں رحمت ہے، برکت ہے۔ ایک ادھی کوئی حدیث سرکار کی جو پسندیدہ غذا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمگیر قادری صاحب، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے سحری اور افطاری کو پسند فرمایا ہے۔ خود میرے آقا کریم علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ سحری میں تاخیر کرو۔ اچھا۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا ہے میرے آقا کریم علیہ السلام میں کہ اگر آپ کے ہاتھ میں برتن ہو اور مؤذن اذان کہہ دے تو برتن کو نیچے نہ رکھو، بلکہ اپنی ضرورت پوری کرنے کے بعد اس برتن کو نیچے رکھو۔ اللہ اکبر، جین میں جبر نہیں ہے، جبر نہیں ہے۔ اور سب سے بڑھ کے میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ سحری کیا کرو۔ ہم میں اور اہل کتاب میں جو فرق ہے روزے کا، وہ سحری کا فرق ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ہم میں اور اہل کتاب میں روزے کا جو فرق ہے نا، وہ سحری کا فرق ہے۔ کہ اہل کتاب جو تھے، یہود و نصارہ جو تھے، وہ سحری نہیں کیا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے میری امت کا یہ تحفہ ہے جو رب کائنات نے سحری جو ہے یہ امت کو عطا کی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ جو سنتیں ہیں میرے آقا کریم علیہ السلام کی، سحر اور افطار کی، بالخصوص سحر کی، چونکہ اس کے اندر ایک وہ لمحات ہوتے ہیں کہ جو انسان کا وہ لمحہ ہوتا ہے کہ جو رب کے ساتھ قرب کا لمحہ ہوتا ہے۔ وہ جو آپ جس لمحات کا تذکرہ کر رہے ہیں، جس طرف آپ نشاندہی کر رہے ہیں، جس طرف آپ توجہ دلانا چاہ رہے ہیں، وہ لمحہ وہ لاڈلی عبادت کا تو نہیں ہے، وہ تہجد کی نماز، وہ تہجد کا ٹائم ہے، وہ رب کی ذات کے ساتھ قرب کا وہ لمحہ ہے نا، کہ جس وقت رب کائنات کی تمام تر توجہات جو ہیں وہ اپنی مخلوق کی اوپر ہوتی ہیں، اور اس طرح ہوتی ہیں کہ میری مخلوق مجھ سے مانگے، عطا کرنے کا وقت ہوتا ہے، لٹانے کا وقت ہوتا ہے، لٹانے کا وقت ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کے یہ کہ یہ وہ لمحات ہیں جو امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاص طور پہ رب کائنات نے عطا فرمائی، کہ پورے سال کے اندر رب چاہتا ہے کہ ان تنہائی کے لمحات میں بندہ میری ذات کے ساتھ جڑے، ان تنہائی کے لمحات کے ساتھ بندہ میری ذات کے ساتھ اٹیچ ہو۔ تو رمضان کریم کے اندر جس وقت یہ لمحات آتے ہیں، انسان اپنے رب کی خالصتاً عبادت کے لیے روزے کی نیت سے جس وقت کھانا کھاتا ہے، سحری کے لیے اٹھتا ہے، وہ تہجد ادا کرتا ہے، تو یہ رب کی قرب کے انتہائی لمحات ہوتے ہیں۔ اور یہ رب کائنات کا احسان ہے کہ وہ ہمیں زندگی میں بار بار یہ انعامات عطا فرماتا ہے۔ یعنی یہ تو دیکھیں نا کہ پہلی امتوں پہ عبادتوں کے لمحے کچھ وقت کے لیے آیا کرتے تھے، کچھ لمحے کے لیے آیا کرتے تھے، لیکن امت مصطفیٰ کا یہ احسان ہے کہ اس کے لیے ہر عبادت کا وقت جو ہے وہ بار بار پلٹ کے اس کو خدائے وحدہ لا شریک۔ میں اکثر یہ کہتا رہتا ہوں، اس پہ آپ رائے دیجئے گا کہ پہلی امتوں میں صرف عبادت کا تصور تھا، جی ٹھیک ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد دنیا میں آپ کو ایڈیکیٹ سکھائے جا رہے ہیں، رہنے کے، اٹھنے کے، بیٹھنے کے، کھانے کے، پینے کے، چلنے میں، معاشرے کے ساتھ کیسے رہنا ہے، ایمبیسیڈر کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے، سفیروں کے ساتھ کیسے ہم نے بات کرنا ہے، دنیا کے تہذیب تمدن سکھایا جا رہا ہے۔ اس پر انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے۔ ناظرین، احمد شیر کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے لیے احمد شیر صاحب کیا لائے ہیں، کون سی ایسی ریسیپی ہے جو سحری کے بعد ہم استعمال کریں اور دن بھر کا روزہ ہمارا اچھا گزرے گا۔ السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے جی، اور ہونا بھی چاہیے کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں، اچھے ہوں۔ آپ کا اچھا ہونا ہی ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آپ اچھے ہوں گے تو ٹی وی دیکھیں گے، ہمیں دیکھیں گے، اور پھر وہ ریسیپی جو کہ ہم آپ کو بنانا سکھاتے ہیں وہ آپ بنائیں گے۔ آج الحمدللہ ہم 25ویں روزے کی سحری کرنے جا رہے ہیں، اور بہت ساری دعائیں ہیں آپ سب کے لیے طاق راتوں میں، اور ہونی بھی چاہیے۔ آپ سب بھی دعا کیجئے، اپنے لیے بھی اور اپنے پیاروں کے لیے بھی۔ کہتے ہیں کہ کوئی پتہ نہیں کہ کس کی دعا کس کے لیے قبول ہو جائے، تو لہٰذا اپنے دعاؤں میں آپ نے ہمیں یاد رکھنا ہے۔ آج کی ریسیپی کی اگر بات کی جائے تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم عید کی تیاریاں شروع کر لیں، لیکن بالکل لاسٹ ایک ریسیپی ہے جو کہ مجھے بہت زیادہ اچھی لگتی ہے، اور جب کبھی بھی اگر باہر کے ملکوں کی بات کی جائے، اسپیشلی اگر میکسیکن ریسیپیز کی بات کی جائے تو مجھے وہ بہت اچھی لگتی ہے، کیونکہ میکسیکن میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہمارے کھانے سے تعلق رکھتی ہیں، یا ہمارے کھانے جتنے ہمارا کوزین جو پاکستانی کوزین ہے اس سے ملتی جلتی ہیں کچھ چیزیں۔
اکثر نہیں. تو وہ ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا, اور اس میں کیا ہے کہ ریڈ بین میکسیکن جو ہے بہت زیادہ کھاتے ہیں, بہت شوق سے, اور بہت اچھا بناتے بھی ہیں. اور یہ ہے کہ ہم لوگ بھی اگر کے پی کے کی بات کی جائے تو وہاں پہ لال لوبیا ہر ڈھابے پہ آپ کو مل رہا ہوتا ہے, یا ہر ریڑھی پہ مل رہا ہوتا ہے, بالکل سادہ چٹنی کے ساتھ. لیکن آج جو ہم بنائیں گے وہ میکسیکن ریڈ بین ہے. اور ریڈ بین کے لیے ہمیں کیا چاہیے جی, لوبیا چاہیے ہمیں بوائل 1 کپ, ٹومیٹو کیچپ چاہیے آدھا کپ, چلی گارلک سوس چاہیے آدھا کپ, اور پیاز چاہیے چاپ کیا ہوا آدھا کپ, شملہ مرچ چاہیے چاپ کیا ہوا آدھا کپ, گاجر چاہیے چاپ کیے ہوئے آدھا کپ, اور ٹماٹر چاہیے آدھا کپ چاپ کیے ہوئے, آئل چاہیے ہوگا 1 ٹیبل سپون, دڑا مرچ چاہیے ہوگی, اور 1 ٹی سپون نمک حسب ذائقہ, بلیک پیپر بہت کم سارا. اور یہ ساری چیزیں اگر تو آپ اس میں ایڈ کرنا چاہیں چکن کے کچھ کیوبس تو ٹھیک ہے, ورنہ چونکہ فل آف پروٹین ہے تو لہٰذا میرے خیال سے ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس میں چکن ایڈ کریں یا میٹ کوئی بھی چیز ایڈ کریں. کرنا کیا ہے آپ نے کہ سب سے پہلے آپ نے ایک پین لینا ہے, اس میں آپ نے آئل میں پیاز کو بہت ہی ہلکا سا سوتے کرنا ہے, مطلب پیاز کا جو کچا پن ہے وہ ختم کرنا ہے, آپ نے براؤن نہیں کرنا اس کو, نہ ہی اس کو سنہرا ہونے دینا ہے. لہٰذا صرف اس کو تھوڑا سا 1-2 منٹ کے لیے ہم آئل میں فرائی کریں گے. پھر اس کے بعد ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے چلی گارلک سوس, ٹومیٹو کیچپ, اور ساتھ میں دڑا مرچ, کالی مرچ اور نمک. مکس کرنے کے بعد ہم نے اس میں شامل کر دینا ہے جی ریڈ بین, اور تقریباً 2 سے 3 منٹ کے لیے ہم اس کو پکائیں گے. پھر جب آپ دیکھیں گے کہ ایک تھک سی سوس بن گئی ہے تو پھر اس کے بعد آپ نے اس میں شامل کر دینا ہے شملہ مرچ اور گاجر اور ٹماٹر. یہ تینوں چیزیں شامل کرنے کے بعد آپ اس کو تقریباً 2 سے 3 منٹ مزید پکائیں گے. پھر اس کے بعد اگر ایسا ہے کہ آپ کو لگے کہ گاجر تھوڑی سی سخت ہے تو کوئی بات نہیں ہے, ہم گاجر ویسے بھی کچی کھا لیتے ہیں, تو اگر تھوڑی دیر کے لیے آپ اس کو پہلے ڈالتے ہیں اور ٹماٹر اور جو آپ کے پاس شملہ مرچ ہے وہ بعد میں ڈالیں گے تو کوئی ایشو نہیں ہے. تو ایسا ہے کہ جب کبھی بھی آپ سبزی بنائیں, چاہے وہ شملہ مرچ کے ساتھ ہو, ٹماٹر کے ساتھ, آپ نے پھر مزید 2 سے 3 منٹ سے زیادہ اس کو نہیں پکانا, کیونکہ شملہ مرچ کا جو رنگ ہے وہ بھی خراب ہو جاتا ہے, اور پھر جو اس کا اپنا ذائقہ ہے, جو اس کی فریشنس ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, آپ کو اس کا جو ذائقہ ہے وہ چینج ہو جاتا ہے. لہٰذا آپ اس کو 2 سے 3 منٹ ہی پکائیں تو بہتر ہے. ایک مزیدار قسم کی ریسیپی جو کہ میکسیکن بہت شوق سے کھاتے ہیں, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ میکسیکن بہت زیادہ اسپائسی فوڈ کھاتے ہیں, وہ زیادہ جو اسپائسی ہوتا ہے, کہتے ہیں کہ جو دنیا میں سب سے زیادہ اسپائسی مرچ ہے وہ میکسیکن میں ہی ہے, تو لہٰذا وہ کھاتے بھی بہت زیادہ. اور وہاں کی جو سوس ہے جو کہ گارلک سے اور یہ چلی فلیکس سے بنتی ہے وہ بہت زیادہ ہاٹ ہوتی ہے, بہت زیادہ تیز ہوتی ہے. لہٰذا ہم نے اتنا زیادہ اسپائسی فوڈ تو نہیں کھانا, لیکن اس کا جو مزہ ہے یا جو اس کا ریڈ بین کا ذائقہ ہے وہ بہت زیادہ اچھا ہے. نیوٹریشس ویلیو کی اگر بات کی جائے تو بہت زیادہ ہے کہ ریڈ بین میں آپ کو بہت زیادہ پروٹین ملتا ہے, خواتین کے لیے بہت زیادہ اچھا ہے. لہٰذا آپ اگر اس کو گاہے بگاہے ویسے ہی باؤل لے کے کھاتے رہیں, کوئی چیز نہ ڈالیں, صرف گرم گرم لوبیا ہو, ساتھ میں صرف تھوڑا سا نمک ڈال کے آپ کھائیں گے تو وہ بھی آپ کے لیے بہت مفید ہے. آج کی ریسیپی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے, انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید. آپ سحر رمضان K2 کی خصوصی نشریات دیکھ رہے ہیں اپنے میزبان محمد عالمگیر خان کے ساتھ. پیر صاحب وہیں سے کنٹینیو کریں گے. یعنی تہذیب, تمدن, اٹھنا بیٹھنا چلنا, یہ آداب سکھائے جا رہے ہیں, یہ مینرز سکھائے جا رہے ہیں. پہلے فقط عبادت کا تصور تھا, ایک لمحے کے لیے عبادت کرنی اور چلے جانا. کیا کہنا چاہیں گے؟ عالمگیر قاضی صاحب, سب سے بڑی چیز یہ ہے نا کہ اسلام نے آ کے پوری کائنات کا رنگ بدل دیا. ٹھیک ہے, اسلام نے آ کے پوری کائنات کو وہ رنگ عطا کیا ہے کہ جس کا اس سے پہلے تصور نہیں تھا. اگر آپ یہ دیکھیں کہ معاشرتی اعتبار سے اسلام نے وہ رنگ عطا کیا ہے کہ معاشرے کے اندر ہر فرد کو اپنی جگہ عطا کر دی. ٹھیک ہے, ہر ذات کو رب کائنات اسلام نے اپنا جگہ, اپنی مقام عطا کر دی. اگر وہ بیٹا ہے تو ایز اے بیٹا اسے کیسے ہونا چاہیے, اگر وہ باپ ہے تو ایز اے والد اسے کیسے ہونا چاہیے,
اگر وہ ماں تو ایسے ماں اسے کیسا ہونا چاہیے، ہر چیز کی، اگر وہ بیوی ہے، بیٹی ہے، کسی بھی روپ کے اندر ہے، وہ خواہ وزیر اعظم ہے، خواہ وہ صدر ہے، خواہ وہ چیف جسٹس ہے، جو کچھ بھی ہے، اسلام نے ہر ایک کو اس کا ممبر عطا کر دیا ہے۔ وگرنہ پہلے معاشروں کے اندر کسی بھی کے لیے کوئی خاص ممبر نہیں موجود ہوتا تھا، کسی بھی چیز کا کوئی ایک خاص ویلیو، ایک خاص مقام نہیں موجود ہوتا تھا۔ اسلام نے آ کے ہر چیز کو ایک سٹیج عطا کر دیا، ایک ممبر، ایک کھڑے ہونے کی جگہ عطا کر دی کہ تیرا یہ کرائیٹیریا ہے، تیری یہ دائرہ کار ہے، تو نے اس میں رہ کے کام کرنا ہے۔ اور سب سے بڑھ کے یہ میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ اسلام نے جو خوبصورتی عطا کی ہے نا، کسی ایک کو بھی اپنی حد سے نہ تجاوز کرنے کو حکم دیا ہے، نہ اپنی حد سے پیچھے رہنے کو حکم دیا ہے۔ ہر چیز کی اسلام نے میانہ روی، اعتدال پسندی، اعتدال پسندی، ہر چیز کو اسلام نے ایک دائرہ کار کے اندر لا کے جمع کر دیا ہے۔ یعنی اگر تو باپ ہے تو تیری یہاں تک حد ہے، اس سے آگے تو نہیں جا سکتا، یہ ذمہ داریاں جی یہ تیری ذمہ داریاں ہیں۔ اگر تو بیٹا ہے تو یہاں تک تو نے اپنے باپ کے ساتھ رہنا ہے، یہاں تک تو نے اپنی ماں کے ساتھ رہنا ہے، یہاں تک تو نے اپنے دیگر رشتہ داروں کے ساتھ رہنا ہے۔ آج چونکہ معاشرے کی ایک بگڑی ہوئی صورت ہمارے سامنے آتی ہے، جسے ہم دیکھ کے یہ کہتے ہیں کہ یار یہ کیا ہے، وجہ صرف یہ کہ ہم اسلام کی ان روایات سے کافی دور ہو گئے۔ وگرنہ اسلام نے تو ہمیں مکمل ضابطۂ حیات عطا کیا ہے، اسلام نے تو ہمیں پورا دین عطا کیا ہے، اسلام نے تو ہمیں لائف گزارنے کا طریقہ عطا کیا ہے۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم آقا کریم علیہ السلام کی زندگی کو اس حد تک مطالعہ کریں کہ مکی زندگی کو دیکھیں، مدنی زندگی کو دیکھیں، سفر کی زندگی کو دیکھیں، حضر کی زندگی کو دیکھیں اور اپنی اصلاح کریں۔ وہ جو مکے کی زندگی ہے، وہ جو آپ نے ایک انقلاب برپا کیا، اس معاشرے کے اندر رہ کر وہ ماننے کو تیار نہیں تھے، لیکن یہ بات ضرور مانتے تھے آپ صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں، آپ کے کردار کی وجہ سے۔ جی دیکھیں وہاں پہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے جس وقت مکہ کے اندر نا اعلان نبوت فرمایا تو سرکار نے پہلی دفعہ چاند کے ٹکڑے نہیں کیے، سرکار نے پہلی دفعہ ہاتھوں سے پانی جاری نہیں فرمایا، سرکار نے پہلی دفعہ درختوں کو اپنے پاس نہیں بلایا، سرکار نے پہلی دفعہ پتھروں کو کلمہ نہیں پڑھایا، پتھر بھی کلمہ پڑھتے، درخت بھی آپ کے سب کچھ سامنے سلام قوتیں پیش آپ کرتے کے پاس تھیں، قوتیں بھی تھیں، طاقتیں بھی تھیں، اور خدائے وحدہ لا شریک نے جس وقت آپ نے اعلان نبوت فرمائی ہے تو اعلان نبوت کی بات ہے نا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام تو اس سے پہلے جب بچے تھے، جب کائنات میں آئے، اس آپ کے ظہور سے پہلے ہر وقت سرکار قوتوں کا مرکز و محور تھے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور رب خود کہتا ہے محبوب میں تو اپنی ربوبیت کا اظہار بھی نہ کرتا، جی بالکل، اگر آپ کو مقصود پیدا کرنا نہ جی بالکل، تو آپ کی ذات قوتوں کا مجموعہ ہے، لیکن وہاں پہ کیا ہوا؟ فرمایا بتاؤ میں نے تمہارے اندر کتنے سال گزارے، اللہ میرے کردار کو تم نے کیسا پایا، کیا کہنے کیا کہنے، قوتیں بھی تھی، طاقتیں بھی تھیں۔ آپ چاہتے تو وہیں پہ جناب آپ نے پہلی بات کیا پوچھی، یہ بھی بڑی کمال کی بات ہے، آپ نے جو پہلی بات پوچھی نا، آپ نے کہا کہ میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے لشکر نکل کے تم پہ حملہ کر دے گا تو مانو گے؟ یعنی آپ کے پاس یہاں پہ آل محبت یہ لکھتے ہیں نا کہ یہاں آپ کے پاس قوت تھی، اگر مکے والے انکار کرتے کہ ہم نہیں مانتے تو سرکار کے پاس وہ قوت تھی کہ لشکر پیدا ہوتا اور آ کے مکے والوں پہ حملہ کر دیتا۔ آل محبت نے یہ لکھا ہے، لیکن یہ سب کچھ ہونے کے بعد آپ نے جو چیز پوچھی نا، آپ نے فرمایا میرا کردار تمہارے سامنے تھا، بتاؤ میں کیسا رہا، میں جب بچہ تھا مکہ کی گلیوں میں پھرتا تھا تو میرا کردار تم نے کیسا دیکھا، میں جب جوان ہو کے مکہ کی گلیوں میں پھرا تو پھر میرا کردار کیسا دیکھا۔ یعنی یہ وہ زندگی کے وہ مراحل تھے نا، بچپن میں انسان بد تہذیب بھی ہوتا ہے، گلی محلوں میں اچھلتا ہے، کودتا ہے، شرارتیں مختلف ایکٹیویٹیز میں وہ کردار ادا کر رہا ہوتا ہے، لیکن میرے آقا کریم علیہ السلام نے وہ ہر چیز سامنے رکھ کے کہا بتاؤ میرا بچپن تمہارے سامنے گزرا، کبھی مجھے گلی بازاروں میں تو گھومتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اور میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس وقت مکہ کے اندر نا جو سب سے بڑی برائی سمجھی جاتی تھی وہ یہ تھی کہ لوگ رات کو جمع ہو کے قصے کہانیاں سنا کرتے تھے۔ یہ آج کے دور کے اندر ہم تو یعنی وقت بدل گیا، آج تو پورا رات وہ انٹرنیٹ پہ مصروف رہتے ہیں، اس سے پہلے لوگ فلموں میں مصروف ہوتے تھے، وقت کے ساتھ ساتھ ڈیمانڈز بدلتی جا رہی ہیں۔ اس دور کی جو ڈیمانڈ تھی کہ وہ اہل مکہ ایک جگہ پہ جمع ہو کے پوری رات قصے کہانیاں سنایا کرتے تھے، وہ سب سے بڑی برائی سمجھا جاتی تھی کہ پوری رات لاہو و لعب میں گزار دینی۔ تو میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میں کبھی پورے بچپن کے اندر مکہ کی اس محفل میں نہیں گیا ہوں، اللہ اکبر، مکہ کی اس محفل میں پوری زندگی نہیں گیا ہوں،
یعنی یہ کردار تھا میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا بچپن میں، کہ جس نے اسلام کو وہ کردار، وہ روشنی عطا کی کہ پھر پوری کائنات کے اندر قیامت تک کے اس لیے اسلامی کردار جو ہے وہ ہر چیز کا امین بن گیا۔ مائیکل ہارٹ کہتا ہے کہ جو 1.5 ارب لوگوں میں سرکار کی محبت آج بھی موزن ہے، یعنی یہ کوئی جھوٹی حقیقت نہیں ہے، یہ اصل حقیقت ہے کہ سرکار کے امتی مجھے کسی بھی مذہب میں کسی کا بتا کے لائیں کہ کسی امتی نے اپنے نبی سے اس قدر پیار کیا ہو، محبت کی ہو۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا اعجاز ہے کہ دیکھا نہیں ہے، بن دیکھے ایمان لا رہے ہیں اور محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں سب سے بڑی چیز جو پیاری اور محبت بری چیز ہے نا، کہ آپ نے کہا کہ دیکھا نہیں ہے، اور یہ بھی کس قدر دیوانگی ہے محبت کی۔ دیکھا نہیں ہے، سنا ہے، اور سن کے پیار کیے جا رہے ہوتے ہیں، اور اگر یہ دیکھ لیتے اپنی نگاہوں سے تو پھر تو بلال حبشی والی کیفیت ہونی تھی، سبحان اللہ، پھر تو سلیمان فارسی والی کیفیت ہونی تھی نا۔ اگر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے تو بلال حبشی والی کیفیت کے تپتی ریت پہ لٹایا جا رہا ہے اور پوچھا جا رہا ہے بتا بلال کیا کہے گا، فرمایا اب بھی اخد اخد نکلے گا زبان سے۔ وہ جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے باپ نے کہا اے عمر یہ 3 بکریاں ہیں، یہ لے جا اور ان کی حفاظت کر۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں، عمر بن خطاب کہتے ہیں میں نے باپ سے کہا نہیں میں یہ نہیں کر سکتا، لیکن وہ عمر کہتے ہیں جب سے میں آقا کی غلامی میں آیا 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی پھر میں نے۔ جی یہی دیکھیں نا، یہی تو کمال میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نے، آقا کی اتباع نے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت نے کیا کہ وہ لوگ جو پوری کائنات میں جو جہلائے عرب کے نام سے مشہور تھے، پوری کائنات کے اندر جو جہلائے عرب جنہیں کہا جاتا تھا، یہ وہ معاشرہ تھا، لیکن وقت نے یہ ثابت کیا کہ پھر وہ لوگ وقت کے ایسے امام بنے کہ 22 لاکھ مربع میل کے اندر انہوں نے دین کی وہ تعلیم دی، شریعت کا وہ علم عطا فرمایا کہ پھر کائنات آج بھی ان کا نام لے کے کہتی ہے کالا 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 کالا۔ یعنی یہ کیا ہے؟ یہ وہی چیز تھی کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت نے، آپ کی تربیت نے انہیں علم کا وہ رنگ عطا فرمایا، تربیت کا وہ رنگ عطا فرمایا کہ وہ قیامت تک کے لیے وہ لوگ رہبر و رہنما بن گئے۔ آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر جو ویسٹ میں قانون پڑھوایا جا رہا ہے، یہ پڑھایا جا رہا ہے، وہ جناب عمر فاروق کا لا امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے۔ بالکل، یہ دیکھیں نا، یہ سب سے بڑی چیز یہ کہ میں اکثر یہ بات کرتا ہوں، وہ عمر فاروق کہ جن کی تلوار کی وار سے پورا عرب کانپا کرتا تھا، وہ عمر فاروق کہ جن کے تلوار کے وار سے پورا عرب کانپا کرتا تھا۔ اب ذرا توجہ، ایک طرف وحشت کی یہ کیفیت ہے، ڈر کی یہ کیفیت ہے کہ پورا عرب ان کے تلوار کے وار سے کانپتا ہے، اور ایک طرف ایسا مقام بھی آتا ہے کہ عمر فاروق فرماتے ہیں کہ نہر فرات کے کنارے بکری کا بچہ پیاسا مر گیا تو عمر اس کا جواب دے۔ انشاءاللہ یہ سے کنٹینیو کریں گے ناظرین۔ آئیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں، نعت سن کر اپنے دلوں کو محظوظ کیجیے۔ ایسے بیان ہو نعت میں سیرت حضور کی، ایسے بیان ہو نعت میں سیرت حضور کی، الفاظ میں دکھائی دے صورت حضور کی،
بیاں ہو نعت میں، صدیاں طلوع ہوتی ہیں اس رخ کو دیکھ کر، صدیاں طلوع ہوتی ہیں اس رخ کو دیکھ کر، ہر عہد کے لیے ہے قیادت حضور کی، ایسے بیاں ہو نعت میں، ہر امتی کو زندگی کی ہر نماز میں، ہر امتی کو زندگی کی ہر نماز میں حاصل رہے ابد تک امامت حضور کی، خوش آمدید ناظرین، آپ سحر رمضان کے 2 کی خصوصی نشریات دیکھ رہے ہیں اپنے میزبان محمد عالمگیر خان کے ساتھ۔ پیر صاحب، وہ جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ آپ فرماتے ہیں دریائے فرات کے کنارے پہ بکری کا بچہ بھی اگر بھوکا سو جائے اور عمر اس کا جواب دہ ہے، آج کے موجودہ حکمرانوں کے لیے کیا مثال ہے؟ دیکھیں جی، سب سے بڑی چیز یہ ہے قبلہ کہ میں جو چیز اپنے طور پہ سمجھتا ہوں کہ حکمران ہم میں سے ہی جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں جو اپنے ذاتی چونکہ ہم جس جگہ پہ بیٹھے ہوئے خانقاہی لوگ ہیں، ہم پہ خانقاہی لوگ ہیں، ہم پہ یہ ذمہ داری سب سے بڑی عائد ہوتی ہے کہ ہم جب بھی بات کریں حق کی بات بہت کریں۔ اچھے، بہت اچھے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکمران ہم میں سے اٹھ کے گئے۔ جی رائٹ۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ ہمیں اپنی صفوں کے اندر اپنی تربیت، اپنے کردار، اپنی اولاد کے کردار کو سنوارنا ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد خدا ہمیں عمر جیسے حکمران عطا فرمائے گا۔ عمر فاروق بیسک، یہ بات یاد رکھیں، عمر فاروق بیسک وہ شخصیت تھے کہ اسلام سے پہلے وہ شخصیت تھے کہ جن کے ڈر سے پورا عرب کانپا کرتا تھا، لیکن جس وقت اسلام میں آئے، تربیت حاصل کی، میرے آقا کریم علیہ السلام کی معیت میں رہے، دین حاصل کیا، آقا کی تربیت کو سمجھا، آقا کے مزاج کو سمجھا، آقا کی مزاج آشنا بنے، تو پھر یہ کردار پیدا ہوا کہ آج 1400 سال بعد بھی عمر فاروق کے کردار کو لوگ یاد کر رہے ہیں۔ وہ جو جناب عمر کا نام آتا ہے تو شیطان بھی بھاگ جاتا ہے۔ تو یہ چیز قبلہ جو سب سے بڑی چیز ہے، میں آپ کی بات کو تھوڑا سا
کہ آج ہمیں ضرورت ہے ہم اپنے حکمران چننے سے پہلے اپنی صفوں کے اندر وہ لوگ پیدا کریں جو ہماری حکمرانی کے قابل ہوں، کر سکتے ہیں ہم لوگ یہ کر سکتے ہیں۔ تربیت کا فقدان ہے۔ دیکھیں اگر ہم 20 سال ایز اے معاشرہ، ایز اے فرد ہم 20 سال اپنے معاشرے پہ محنت کریں نا، 20 سال بعد ہمیں عمر فاروق کے کردار والے حکمران مل سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بات یعنی بنیادی چیز تربیت کی ہے، محنت کی ہے۔ ہم نے اپنی اولادوں کو دین مصطفیٰ سے دور کر دیا ہے، ہم نے اپنی اولادوں کو تربیت مصطفیٰ سے دور کر دیا ہے۔ پرسوں یعنی میں پیچھے پروگرام میں میں نے چینل پہ بیٹھ کے میں نے غزوہ بدر کے حوالے سے یہ بات کہی ہے، میں نے کہا جی کہ سب سے بڑی چیز جو ہے ہمارے اندر کمی جو ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو غزوات پڑھانا چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ ہم نے اپنے بچوں کو دین اسلام کی وہ رنگ دکھانا چھوڑ دیا جس سے بچے بہادر پیدا ہوں، جس سے بچوں کے اندر بزدلی پیدا نہ ہو۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے حکمران ہماری ضرورتوں کے مطابق ہوں تو ہم نے اپنی نسل کو اس طرح تیار کرنا ہے۔ قرآن ہائے 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 اور جدید سائنس، جی کیا کہنا چاہیں؟ ماشاءاللہ، میں بہت پیاری بات آپ نے کہی، قرآن اور جدید سائنس، یہ میرا فیوریٹ موضوع ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن وہ کتاب ہے کہ خدا فرماتا ہے وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کہ میں نے اس قرآن کے اندر کوئی بھی خشک اور تر چیز ایسی نہیں ہے جو میں نے اس قرآن کے اندر بیان نہ کی۔ اللہ اکبر۔ کوئی بھی خشک اور تر چیز ایسی نہیں ہے۔ اب ذرا دیکھیں رب کائنات نے نہ وقت کو معین کیا ہے، نہ ٹائم کو معین کیا ہے، نہ زمانے کو معین کیا۔ خدا فرماتا ہے کہ جب سے یہ کائنات بنی جب تک یہ کائنات رہے گی، ہر زمانے کی ہر چیز کو میں نے قرآن میں ذکر کر دیا۔ ٹھیک ہے۔ اب سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ میں آپ کو اس کے اوپر سب سے بڑی چیز بتاؤں کہ آج کے دور کے اندر سائنس جسے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک نئی دنیا ہے، یہ ایک نئی دنیا ہے، لیکن خدا کی قسم سائنس کی ہر چیز کی ابتدا ہمیں قرآن سے ملتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سائنس کے اگر آپ سبجیکٹس کا مطالعہ کریں نا تو جو سائنس کا سب سے مین سبجیکٹ ہے وہ ہے میڈیکل سائنس، اس کے علاوہ دوسری سائنس کے سبجیکٹ جو ہیں وہ اس کے بعد آتے ہیں۔ سب سے مین سبجیکٹ جو ہے، ایک وقفہ ہم ڈاکٹر سجاد صاحب کی طرف چلتے ہیں اور آج ڈاکٹر صاحب سے کوئی رہنمائی لیتے ہیں کہ وہ آج ہمارے لیے کیا ٹپس ہمیں دے رہے ہیں کہ ہم کس طرح روزے کو اچھے انداز سے دن بھر کا روزہ گزار سکتے ہیں۔ ڈاکٹر سجاد صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر سجاد۔ آپ کی اور میری ملاقات ہوتی ہے پروگرام روزہ اور صحت میں، سحری کی اوقات میں، اور ہم بات کرتے ہیں آپ کی صحت سے متعلق۔ روزانہ کوشش کرتے ہیں کہ چھوٹی بات کریں مگر مختصر اور اچھی بات ہونی چاہیے جو آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے، اور آپ کو اپنی بیماری سے متعلق جو ہے وہ اویئرنیس ہونی چاہیے کہ مجھے اپنی بیماری کے ساتھ جو ہے وہ سحر اور افطار میں کیا کھانا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہماری کیا بیماری چل رہی ہے، کیونکہ بعض لوگ جو ہے وہ ٹیسٹ کروانے کے عادی نہیں ہوتے، اور مختلف اوقات میں جو ہے اگر وہ ڈاکٹر کے پاس چلے بھی جائیں اور ڈاکٹر صاحب ان کو ٹیسٹ لکھ بھی دیں تو وہ انہوں نے اپنی ہی مرضی کرنی ہوتی ہے، وہ ٹیسٹ نہیں کرواتے ہیں کیونکہ کہتے ہیں کہ جی بہت کاسٹلی ہو جائے گا، ہم کیسے کروا سکتے ہیں۔ تو میرے بھائی صحت سے آگے کوئی چیز نہیں ہوتی۔ جو ڈاکٹر صاحب نے آپ کو متعلقہ ٹیسٹ لکھ کے دیے ہوتے ہیں وہ ضرور آپ لوگ جو ہے وہ اپنے چیک اپ کروایا کریں، کیونکہ اسی میں آپ کی عافیت ہے۔ خدا نہ خواستہ کوئی اندر بیماری ایسی چل رہی ہو جو کہ آپ کو پرابلم کریٹ کر دے اور پھر لمبے عرصے تک آپ لوگوں کو جو ہے وہ اس بیماری کا سامنا کرنا پڑے، تو وہ پھر اچھی چیز نہیں ہے، کیونکہ کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو کہ لائف ٹرم میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ ساتھ ساتھ ٹریول کرتی ہیں، پوری زندگی جو ہے وہ آپ کے ساتھ ٹریول کرتی ہیں۔ کچھ بیماریاں جس میں ڈائبٹیز ہے، گردوں کے امراض ہیں، دل کے امراض ہیں، ہائی بلڈ پریشر ہے، لو بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، جوڑوں کے امراض ہیں، یہ کچھ ایسی بیماریاں ہیں جو کہ لائف ٹائم جو ہے، اب تو یورک ایسڈ بھی اس میں آ گیا، بالکل بھی ہم اس کو لفٹ نہیں کراتے ہیں یورک ایسڈ کو، تاکہ اگر ہم یورک ایسڈ کو لفٹ نہیں کرائیں گے تو پھر یہ ہمیں بہت ساری بیماریوں میں جو ہے وہ مبتلا کر دے گا۔ کائنڈلی کوشش کریں کہ جو لوگ زیادہ گوشت خوری کرتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں سحر اور افطار میں، اور پھر ایکسرسائز یا واک ان لوگوں کی نہیں ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ روزوں سے پہلے اور روزوں کے بعد جو ہے رینل فنکشن ٹیسٹ RFT رینل فنکشن ٹیسٹ جو ہے وہ ضرور کروا لیا کریں۔ لپڈ پروفائل جو ہے کولسٹرول کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے 8 سے 10 گھنٹے اس میں آپ کے کھانے کا وقفہ ہونا چاہیے، یہ آپ ضرور کروا لیا کریں سال میں 1 سے 2 مرتبہ۔
اگر جن لوگوں کا ہائی بلڈ پریشر ہوتا ہے وہ ضرور لپڈ پروفائل جو ہے سال میں 2 مرتبہ ضرور کروا لیں 6 ماہ بعد، اور 8 سے 10 گھنٹے 12 گھنٹے اگر آج کل آپ لپڈ پروفائل کروانا چاہتے ہیں تو افطاری سے 2 گھنٹے پہلے اگر آپ یہ ٹیسٹ کروا لیں گے تو یہ ویلڈ ہوگا اور صحیح اس کی کوانٹٹی جو ہے وہ آپ کو پتہ چلے گی۔ تو اس میں کوشش کریں کہ اگر آپ ٹیسٹوں سے دور ہیں تو رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں آپ سحر افطار میں ایسی چیزوں کا استعمال کریں جو کہ آپ کی باڈی کے لیے ہارمفل نہ ہو۔ اگر آپ مختلف قسم کے شربت جو کہ ریڈ سیرپ ہم بہت زیادہ پیتے ہیں، یہ آپ کے معدے کو خراب کرتے ہیں، غذا والی نالی میں جلن پیدا کر دیتے ہیں، اور ایون کہ ہم چھوٹے بچوں کو بھی فیڈر میں دودھ کے ساتھ جو ہے وہ ریڈ سیرپ مکس کر کے دے رہے ہوتے ہیں، جس سے کہ بچوں کی بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ ارلیئر ہی بچوں میں دانتوں کی بیماریاں، کیریز اور معدے کے مسئلے جو ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ سب سے بہتر جو ہے وائٹامن سی یعنی کہ فریش لیمن جو ہے اس کی سکنجبین جو ہے اگر آپ لوگ افطار یا سحر میں پئیں گے تو آپ کو گرمی نہیں سارا دن لگے گی، آپ کو وائٹامن سی ملے گا۔ وائٹامن سی کا بھی رول ہماری باڈی میں بہت ضروری ہے، یہ واحد وائٹامن ہے جو ہماری باڈی میں نہیں ٹھہرتا، ہمیں اسے آف اینڈ آن لینا پڑتا ہے۔ یہ ہمارے خون کو پتلا کرتا ہے، ہمارے موڈ کو سوئنگ کرتا ہے، چڑچڑاپن، غصہ جو ہے وہ عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ روزے میں پتہ نہیں لوگوں کا ٹالرنس لیول اچھا ہونا چاہیے مگر کم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ ٹریفک میں گزر رہے ہیں رش میں تو ہارن پہ بعض لوگ ہاتھ رکھ دیتے ہیں، تو میرے بھائی آپ نے جو ہاتھ رکھا ہے اس میں دیکھیں کہ کیا فائدہ ہے، جب گاڑیاں اگلی گزریں گی تو پھر ہی آپ کا نمبر آئے گا نا۔ تو بالکل اریٹیٹ نہ ہوں۔ وائٹامن سی اگر آپ لیتے ہیں، فریش لیمن، آج کل دیسی لیمن بھی مارکیٹ میں اویلیبل ہے، اس کو آپ استعمال کریں۔ پھر کوشش کریں کہ جتنے سیزنل اور فروٹ اور سبزیاں سیزنل ہیں اگر وہ آپ نہ صرف خود کھائیں بلکہ اپنے بچوں کو بھی دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو میڈیسن پہ جو ہے وہ اتنا زیادہ خرچہ نہیں کرنا پڑے گا۔ عموماً میں دیکھتا ہوں کہ گھروں میں بچے جو ہے وہ فروٹ کا استعمال نہیں کرتے، تو آپ اس کی سمودی بنا کے جو آئس کریم والے ڈبے ہوتے ہیں اس میں اگر آپ اس کو فریز کر کے بچوں کو دیں گے تو وہ آئس کریم ہی سمجھ کے ان فروٹس کو جو ہے وہ کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے آپ لے لیں اس کی، اگر آپ بنا لیں تربوز کی سمودی یا خربوزے کی، اسٹرابری کی، جتنی بھی مارکیٹ میں آپ کے پاس فروٹ اویلیبل ہیں، ان کو اگر آپ فریز کر لیتے ہیں اور چمچ کے ساتھ بچوں کو دیں تو بچے خود انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ڈیمانڈ کریں گے کہ ہمیں فلاں ذائقہ جو ہے وہ بہت اچھا لگا تھا تو ہمیں جو ہے وہ دیں۔ تو سحر افطار کے لیے بھی آپ لوگ یہ سمودیز جو ہیں وہ مختلف یوز کر سکتے ہیں۔ ابھی تک بازار میں اسٹرابری جو ہے وہ اویلیبل ہے، اس کا جو ہے وہ دہی میں اگر آپ استعمال کرتے ہیں نہ صرف آپ کو وائٹامن ای اور اے ملے گا بلکہ آپ کا چہرہ بھی گرو کرے گا۔ اگر آپ چہرے پہ بھی اس کو مکس کر کے 20-25 منٹ کے لیے چہرے پہ بھی لگا لیتے ہیں اسٹرابری اور دہی کو، تو یہ آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ فیس آپ کو بالکل گلو کرے گا، اسکن آپ کی بہت زیادہ وائٹننگ آ جائے گی۔ تو یہ جب آپ نیچرل چیزوں کی طرف آئیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت ساری بیماریاں جو ہیں وہ آپ کی کم ہو جائیں گی، آپ کی میڈیسن جو ہے وہ بہت زیادہ کم ہو جائیں گی۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ سحر میں کیونکہ ایسی ہیلدی چیز ہم نے کھانی ہے کہ 14 سے 16 گھنٹے کا جو ہے روزہ ہم نے کنٹینیو کرنا ہے، تو اس میں آپ ڈیری پروڈکٹس کا بھی استعمال کریں۔ اس میں آپ جو کا دلیا بھی لے سکتے ہیں، وہ بھی آپ کو بہت زیادہ توانائی دیتی ہے۔ پھر کھجور میں بھی بہت زیادہ جو ہے وہ غذائی اجزاء ہوتے ہیں۔ کھجور 3 سے 5 دانے، اگر آپ کو شوگر نہیں ہے تو آپ ڈیلی بیسس پہ سحر اور افطار میں جو ہے وہ کھجور کا استعمال کریں۔ اور جن لوگوں کو قبض یا بواسیر کا مسئلہ ہے وہ 3 انجیر افطار کے بعد بھگو دیں پانی میں، صبح سحری کھانے سے پہلے 3 انجیر ڈیلی کھائیں تو آپ کو قبض اور جو بواسیر کا مسئلہ ہے وہ بھی بہت زیادہ جو ہے وہ بہتر طریقے سے حل شروع ہو جائے گا۔ اور جو لوگ فائبر کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرتے ہیں سحر اور افطار میں، ان لوگوں کو قبض اور معدے کے امراض نہیں ہوتے۔ ہم نے ضروری یہ دیکھنا ہے کہ چینی کے بغیر کے جو مشروبات ہیں، جو نیچرل مشروبات ہیں، اگر ہم ان کا استعمال کریں گے تو ہماری باڈی میں جو ہے وہ کیمیکل جو ہے وہ نہیں جائیں گے۔ تو ریگولر بیس پہ آپ نے کوشش کرنی ہے، گنے کا رس آپ لے سکتے ہیں، اسکنجبین بنا سکتے ہیں، مگر جن لوگوں کو ڈائبٹیز ہے وہ ان مشروبات کو جو ہے وہ استعمال نہ کریں، کیونکہ جو مشروبات فوری طور پہ ڈائبٹیز کے پیشنٹ استعمال کرتے ہیں تو ان کی شوگر ہائی ہونے کے چانسز ہوتے ہیں۔ یقیناً آپ ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ عمل کر کے اپنی سحر اور افطار کو جو ہے وہ اچھا بنائیں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے۔
جی خوش آمدید ناظرین کرام، K2 کی خصوصی نشریات سحر رمضان آپ دیکھ رہے ہیں محمد عالمگیر خان کے ساتھ۔ ہم بہت خوبصورت گفتگو کر رہے ہیں اور آج کی شب کے حوالے سے ہمارا موضوع جو ہے وہ قرآن اور جدید سائنس ہے، لیکن کمال کی گفتگو، لمحات کا پتہ نہیں چلتا، وقت گزرنے کا پتہ نہیں چلتا۔ آج جو مہمان شخصیت ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں وطن عزیز پاکستان کے معروف مذہبی اسکالر ہیں، روحانی اسکالر ہیں اور بہت خوبصورت کنکلوڈ دے رہے ہیں اور انشاءاللہ سم اپ کریں گے اور بہت خوبصورت میسیج کنوے کر رہے ہیں۔ پروفیسر پیر انیس احمد غفوری صاحب، سجادہ نشین آستانہ عالیہ دریا رحمت شریف حضر و اٹک ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ پیر صاحب 2 سے 2.5 منٹ رہ گئے ہیں، تو کیا میسج کیا ہے؟ ایک قرآن کس طرح تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھلائے، کیا کہنا چاہیں گے؟ قبلہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ قرآن اگر ہماری اپنی پوری زندگی کے اوپر ہم اسے اپلائی کر لینا تو یقین کریں ہمیں معاشرے کے اندر کسی سے کچھ حاصل کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ ہم ایز اے معاشرت سدھر جائیں، ہم ایز اے نیشن سدھر جائیں، ہم ایز اے ملک سدھر جائیں اگر ہم قرآن کو اپنی ذات کے اوپر لاگو کر لیں۔ ہمارا المیہ یہ رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو صرف ایک ثواب کی کتاب سمجھا ہے، حالانکہ قرآن جو ہے وہ ثواب کی کتاب کے ساتھ ساتھ قرآن پورا زندگی کا روڈ میپ ہے، پوری زندگی کا ایک رائے عمل ہے۔ آپ اس پہ چلیں، آپ جس معاشرے میں جس مقام پہ بھی ہوں گے قرآن آپ کی تربیت کرے گا، آپ کی رہنمائی کرے گا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ضروری ہے پوری امت کے لیے کہ وہ قرآن کو اپنے مشعل راہ بنائیں تاکہ ہماری آنے والی نسلوں کے اندر میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین مطہرہ کی سمجھ پیدا ہو۔ اور وہ جو محبت کا رنگ ہے وہ جدید سائنس کو شامل کر کے قرآن اور جدید سائنس کو سمجھ کر ہی آ سکتا ہے۔ بالکل اسی طرح ہی ہے، چونکہ میں یہ قدرت کے سمجھتا رنگ ہے نا، ہوں جدید سائنس کے 250 موضوعات جو ہیں وہ قرآن سے ثابت ہیں۔ اللہ اکبر، اگر وقت ہوتا تو میں اس پہ گفتگو کرتا۔ جدید سائنس کے 250 موضوعات، اور سب سے پہلی جو روایت آیت خدا نے قرآن کی نازل کی نا اس میں بھی مذہب اور جدید سائنس کو ایک ساتھ خدا نے بیان فرمایا ہے۔ اچھا، سب سے پہلی آیت کے اندر اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ اقرأ بسم ربک الذی جو ہے وہ خدا کی ذات کا علم ہے، خلق الانسان من علق کہ انسان کو جمی ہوئے خون سے پیدا کیا، یہ جدید میڈیکل سائنس کی پہلی بنیاد ہے۔ آپ یہ سمجھیں کہ خدا نے قرآن اور جدید میڈیکل سائنس پہلی وحی کے اندر مذہب اور سائنس کو ایک ساتھ بیان کیا ہے۔ بہت شکریہ، آپ ہمارے سحر رمضان کی خصوصی نشریات میں تشریف لائے، ہمارے پروگرام کو رونق بخشی، آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک فطرت، ان کو تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ اپنے میزبان محمد عالمگیر خان کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔